بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے، قومی اسمبلی میں دو بل پاس کیے گئے ہیں اور یہ جو بل ہیں یہ ایک سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے اور دوسرا وکلاء کمیونٹی کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وکلاء کمیونٹی کا جو ایکٹ بنایا گیا ہے اس کو جو ہے وہ تحفظ کا نام دیا گیا ہے وکلاء کمیونٹی کو، اور اس میں جو دو تین باتیں اہم ہیں وہ جناب آپ کی غور کی گزار کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو وکلاء کا بنا ایکٹ تحفظ کے لیے، اس میں یہ کیا ہے کہ دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ شامل نہیں ہوں گی۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے سے مختلف ڈسٹرکٹ کے وکلاء پہ دہشت گردی کے پرچے بھی ہوئے، تو اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ دہشت گردی کا جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی کسی وکیل کے خلاف۔ اگر کوئی ایسی ایف آئی آر اس کے ہٹ کے ہوتی ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سب انسپیکٹر رینک سے کم جو ہے اے ایس آئی ہو گیا یا دیگر، وہ تفتیش نہیں کر سکتے، یعنی کہ کم از کم جو ہے وہ گریڈ سب انسپیکٹر جو ہے وہ تفتیش کر سکتے ہیں۔ اور وکلاء کی گرفتاری کے حوالے سے، وکلاء سے تفتیش کے حوالے سے، وہ سیکورٹی ایجنسی جو ہے وہ جو پنجاب بار کونسل ہے یا پاکستان بار کونسل ہے، جو بھی اس کی متعلقہ بار کونسل بنتی ہے، اس کی اجازت سے وہ سارا عمل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جس طرح قومی اسمبلی کے اندر ایم این اے کو اگر پولیس نے حراست میں لینا ہے یا کوئی ایسا مقدمہ ہے، کوئی تفتیش کرنی ہے، تو وہ اسپیکر قومی اسمبلی کی اجازت کے بغیر اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یہ لا ہے۔ اسی طرح بالکل جو ہے وکلاء پہ بھی جو ہے وہ پولیس گردی جو ہے وہ اب نہیں ہوگی، کیونکہ بار کونسل سے وہ باقاعدہ پرمیشن لے گی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو وکیل اور کلائنٹ کا تعلق ہے، یہ خفیہ معلومات ہوتی ہیں جو کلائنٹ جو ہے وہ اپنے وکیل سے شیئر بھی کرتا ہے، تو وہ کوئی سیکورٹی ایجنسی جو ہے بطور وکیل کو اس سے یہ معلومات جو ہے وہ لینے کی مجاز نہیں ہے۔ اگر لے گی تو وہ اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ تبدیلی کارروائی اور سزا کی مستحق ہوگی۔ اچھا، اور جو وکیل کو دھمکائے گا، جو وکیل کو جو ہے وہ دھمکی امیز خط لکھے یا دھمکی امیز ٹیلی فون کرے، کوئی بھی شخص ہو، وہ چاہے ایجنسی کا ہو یا کوئی ہو، تو اس پہ جو ہے وہ ایف آئی آر چاک آؤٹ ہوگی اور وہ جو ہے اس کی سزا 3 سال رکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وکلاء کی جو ویلفیئر کے لیے جو کیا گیا ہے، جو علاج معالجے کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے یہ ایڈ کیا ہے کہ وکیل خود بھی، اس کے بیوی، بچے، والدین، وہ تمام جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل اور سیمی گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہ گریڈ 18 کے ایکول جو ہے وہ فیسلٹی اس کو دی جائے گی میڈیکل کی۔ اور اسی طرح اگر کوئی وکیل دوران کام اپنے جو ہے وہ جامع شہادت نوش کرتا ہے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے، تو وہ جو بقایا اس کا کنبہ ہے اس کے لیے جو ہے وہ گریڈ 18 کے مطابق شہداء پیکیج جو ہے اس کے تحت وہ تمام سارے بینیفٹ ملیں گے۔ یہ تو ایک قانون سازی ہوئی۔ اب آ جاتے ہیں دوسری قانون سازی جو سپریم کورٹ کے از خود نوٹس، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے جو ہیں وہ معاملات آج کل چل رہے ہیں۔ از خود نوٹس کی بڑی پورے ملک میں دھوم ہے، اتنی تو رمضان شریف کی دھوم نہیں ہے، اتنی تو مہنگائی کی دھوم نہیں ہے جتنا جو ہے وہ از خود نوٹس کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ 184(3) سب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، ججز آپس میں بیٹھ کے جو ایک دوسرے کو وہ ٹوک رہے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ غلط ہو، وہ کہہ رہا ہے آپ غلط ہو۔ اس حوالے سے یہ جو قانون بنایا گیا ہے، اچھا، اس میں جو سپریم کورٹ جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، اچھا، اس کا جو پیچھے منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام بار کونسل، پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، کے پی کے بار کونسل، سندھ بار کونسل، بلوچستان بار کونسل نے متفقہ طور پر یہ آواز اٹھائی ہے کہ یہ جو ہے اس پروسیجر میں، اس پریکٹس میں تبدیلی ہونا ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ گزشتہ 2 3 4 سالوں سے جو
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، جو بھی آتا ہے وہ ایک فرد واحد کی طرح آمرانہ سوچ رکھنے والا بار کونسل کہہ رہی ہیں کہ ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ بیلنس کیا جائے۔ تو یہ تمام جب خطوط پہنچے منسٹری لا میں اور وہاں سے جو ہے پارلیمانی کمیٹی کے پاس آئی، پھر ڈسکشن ہوئی، پھر کابینہ میں بل پیش کیا گیا، وہاں سے اپروول ہوئی، پھر قومی اسمبلی سے ہوا ہے یہ سارا۔ اچھا، یہ جو بل ہے اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پہلے یہ تھا کہ رولز میں کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اکیلا از خود نوٹس لیتا تھا۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے، آپ نے دیکھا کہ وہ عمران خان کی دور حکومت میں سائی وال والا میں میٹر ہوا، بچوں کے سامنے وہ مرڈر ہو گئے، تو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ از خود نوٹس نہیں لیا۔ چھوٹے چھوٹے معاملے میں یہ پک اینڈ چوز والا جو معاملہ تھا وہ چلتا رہا۔ اچھا، اس میں جو از خود نوٹس کا جو ابھی پروسیجر چینج کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے 3 موسٹ سینئر ججز مل کر از خود نوٹس کا فیصلہ کریں گے۔ فرد واحد جو ہے صرف چیف جسٹس جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ موسٹ سینئر یعنی کہ چیف جسٹس کے بعد آنے والا چیف جسٹس اور اس کے آنے کے جو سیکنڈ ٹرم والا جو چیف جسٹس بنے گا اس سے پیچھے جو موسٹ سینئر ہے جو تیسرے نمبر پہ چیف جسٹس بننے والا ہوگا، یہ تینوں مل کے جو ہے از خود نوٹس کا پورے ملک کے اندر جو ہے وہ تعین کریں گے کہ کس بات پہ نوٹس لینا ہے، کس بات پہ نہیں لینا ہے۔ اور اگر کہیں اختلاف رائے آ جائے تو 2 ججز کا متفق ہونا ضروری ہے، یعنی کہ 2 ججوں کا فیصلہ جو ہے وہ مان لیا جائے گا کہ از خود نوٹس لے لیا جائے گا، اسی لیے یہ 3 کا رکھا گیا آپشن۔ اچھا، اسی طرح جو بینچ بنتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، ٹھیک ہے جی، وہ بینچ جو ہے وہ رجسٹرار صاحب بناتے ہیں چیف جسٹس کے بیہاف پہ۔ چیف جسٹس وہ مطلب عام فہم میں یہ ہے کہ چیف جسٹس بناتا ہے۔ تو اس میں بھی ترمیم کی گئی ہے کہ جو بینچز ہیں وہ موسٹ سینئر 3 ججز جو ہیں وہ مل کر بینچز بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کل جو جتنا یہ شور شرابہ ہے کہ جناب ایک سیاسی جماعت کہتی ہے کہ یہ من پسند کے بینچ بن گیا ہے، دوسری سیاسی جماعت کہتی ہیں نہیں جی یہ بننا چاہیے، وہ بننا چاہیے، یہ پسندیدہ ہیں، یہ ناپسندیدہ ہیں۔ یہ اس معاملے کو صاف کرنے کے لیے حکومت کا بہت بڑا قدم ہے کہ 3 سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر جج انہوں نے بنائے ہیں تاکہ وہ بینچ جو ہے وہ متفقہ طور پر بنائے جائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 184(3) آئین پاکستان کی، یعنی کہ جو سپریم کورٹ از خود نوٹس کی سماعت کر لے، ڈائریکٹ ایک پٹیشن 184(3) میں چلی جائے تو اس پہ جو ڈیسیجن ہوتا ہے اس کو جو ہے اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ بائنڈنگ کر دیا گیا ہے کہ وہ جو متاثرہ فریق ہے، وہ متاثرہ شخص جو ہے وہ اس کو اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ جب سول عدالت میں سب سے چھوٹی پاکستان کی عدالت ہے سول جج، اس کے پاس دعویٰ دائر کرتے ہیں، کوئی مقدمہ دائر کرتے ہیں، 2 فریقین آمنے سامنے ہوتے ہیں، ایک کے حق میں جائے گا، ایک کے خلاف جائے گا۔ تو جو خلاف جس کے ہوئے ہے اس کو قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ سول جج یا مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف سیشن عدالت میں اپنی اپیل دائر کر سکے۔ اچھا، وہاں پہ جب دونوں فریقین آمنے سامنے ہوں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ جو بھی فیصلہ آتا ہے تو دوسری جو پارٹی ہارنے والی ہوتی ہے اس کو پھر قانون اجازت دیتا ہے، بھی ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے حقوق نہیں ملے، تو آپ ہائی کورٹ میں اپنی اپیل دائر کر دیں۔ اچھا، ہائی کورٹ میں جب فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو فریق متاثرہ ہوتی ہے اس کو سپریم کورٹ میں اپیل کا رائٹ دیا گیا ہے، یہ قانون ہے، اور وہاں سے سپریم کورٹ سے فائنلائز فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے ایک عام آدمی کے لیے جو مقدمات یہاں چلتے ہیں۔ اب جہاں کیسز میں سپریم کورٹ از خود نوٹس لیتی ہے، از خود 184(3) کے تحت ایک پٹیشن آ گئی، اس پہ جو آرڈر پاس کرتی ہے سپریم کورٹ اور اس کے اگینسٹ کسی شخص کے یا کسی ادارے کے خلاف کوئی آرڈر پاس کرتی ہے
تو اس کو اپیل کا رائٹ نہیں ہے، یعنی کہ وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ ایک قانونی جو تھا وہ خامی تھی، تو اس کو اس حکومت نے دور کیا ہے کہ اس کو جو اپیل کا جو رائٹ ہے وہ 30 ڈیز رکھے گئے ہیں کہ وہ اسی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ لارجر بینچ کے پاس یا فل کورٹ کے پاس وہ جائے، وہ کہے کہ جناب یہ سپریم کورٹ نے کیا ہے تو اس میں جو ہے وہ دائر کیا جائے، اس کو پروسیڈ کیا جائے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف کے کیس کی، تو اس میں جو سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ جو سماعت کی کیس کی، ٹھیک ہے جی، اس میں اس کو میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تاحیات، اور اس کے بعد کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ نے سزا دی، اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جہانگیر ترین کو سزا ہوئی، اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہے۔ کئی ایس پی، کئی ڈی ایس پی سسپینڈ کر دیے گئے، کوئی اپیل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری طرف جب نیب نے کیس بنایا نواز شریف کے خلاف اور اس کے خاندان کے خلاف، تو وہ سیشن عدالت کا جو عدالت تھی اس نے سماعت کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ اپیل کا رائٹ جو پروسیجر بتاتا ہے، جو پریکٹس بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فائل کر دی گئی، جس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر بری ہوئے۔ اچھا، اس کے فیصلے کے خلاف پھر سپریم کورٹ ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہے۔ تو یہ حکومت نے اس بات کو کیا ہے کہ اپیل کا جو رائٹ ہے وہ ہر شخص کو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس تھا، وہ ایک جو ہے وہ مس ہو گیا، یعنی جب وہ ٹرائل ہوا تو ڈائریکٹ جو ہے وہ بجائے سیشن ٹرائل تھا تو نہیں ہوا، تو ہائی کورٹ سے تو ایک وہ سٹیپ آگے چلے گئے۔ تو یہ پرابلم جو ہیں قانون میں یا عام آدمیوں کو، وہ یہ تھا کہ اپیل کا رائٹ تو لازمی ملنا چاہیے۔ یہ بھی جو ہے وہ انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج اور کل کی آپ نے ہیرنگ بھی سنی ہوگی سپریم کورٹ میں، مندوخیل صاحب اور چیف جسٹس صاحب جو ہے آپس میں وہ ڈائریکٹ ہو گئے بینچ دوران سماعت مقدمے کے، تو انہوں نے کچھ اپنے تفضیلات کا اظہار کیا، تو چیف صاحب نے کچھ اپنے تفضیلات کا کیا کہ یہ چیمبر کی باتیں ہوتی ہیں، باہر نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا جو ہم نے فیصلے کیے یا آرڈر آف دا کورٹ جو تھا وہ آپ نے ہمیں نہیں دیا۔ مطلب یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے سپریم کورٹ میں، دو جو ڈویژن بن چکی ہے سپریم کورٹ، ٹھیک ہے جی۔ ایک جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے جو ہے مجھ پہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جائے، تو یہ دو ڈویژن ہے۔ تو کیا جو الیکشن کمیشن کے پاس جو یہ پٹیشن فائل کی گئی، اس پہ چیف صاحب فل کورٹ نہیں بنا سکتے تھے، معاملے کو جو ہے وہ حل ہو سکتا تھا۔ لیکن ایک سپریم کورٹ کے بینچ میں بیٹھے ہوئے ججز ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کریں تو اس کا مطلب پنجابی دا یہ نکلدا تو غلط ہے، وہ آندا نہیں تو غلط ہے۔ اور یہ بات پورے پاکستان کے لیے، آئین پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے بہت ہی بری بات ہے۔ اب بری سے میں زیادہ کوئی لفظ مزید سخت بھی نہیں کہنا چاہتا کہ یہ کیا بات ہے ایک بھیڑ اور بکریاں چرانے والوں میں، اور ان میں الفاظ جو مرضی آپ کر لیں، جب ہم پنجابی میں بات کرتے ہیں تو مہذب نہیں لگتے، جب اردو میں بات کرتے ہیں تھوڑے سے مہذب لگتے ہیں، انگلش کریں تو بہت زیادہ مہذب۔ بھائی بات تو ایک ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو غلط کہنا، بھائی ہم ٹھیک ہیں آپ نہیں ٹھیک، تو یہ بڑی الارمنگ اس ملک کے لیے اور اس عوام کے لیے، اور عوام دیکھ رہی ہے کہ ہمارے یہ جو کریم آف دا سوسائٹی، جو سپریم کورٹ، جو ججز، جو اس ریاست کا ایک ستون ہے، ادارہ ہے، وہ آپس میں کیا کر رہے ہیں یہ قوم دیکھ رہی ہے۔ اور پھر قوم کیسے آپ کے فیصلوں پہ کو مان لے گی کہ یہ فیصلہ جو میرے خلاف آیا یہ سپریم کورٹ نے ٹھیک کیا ہے۔ اس بارے میں سپریم کورٹ کے تمام ججز کو سوچنا بھی چاہیے۔
اور ایک متفقہ راہ عمل کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔